صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین، صلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین، صلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا مولانا و مولا الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم رائے قاسم مشتاق صاحب صدر بار ننکانہ، اسد صابر گجر صاحب سیکرٹری بار، محترم چودھری محمد انور زاہد سرا یا سرا جی، اور سید فیصل رضا گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج ون ننکانہ، اور محترم آسن یعقوب صاحب سینئر سول جج ننکانہ، ماہر محمد اسلم ناصر صاحب امیر جماعت ختم نبوت، محترم علامہ اسد مدنی صاحب، محترم عبدالحمید رحمانی صاحب، دیگر تمام معزز مہمانان گرامی اور ممبران بار ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب، الحمدللہ آج ننکانہ بار میں میری تیسری حاضری ہے۔ پہلی مرتبہ اندازاً جو مجھے یاد ہے کہ سن 2000 میں میرا یہاں خطاب ہوا تھا، اس کے بعد آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے بھی یہ موقع ملا، اور آج کی محفل اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی نسبت میلاد النبی سے ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں بیتیں، لیکن حضور کی آمد کی خوشی کی گھڑیاں تو تا قیامت جاری رہتی ہیں۔ باقی عیدیں 3 دن میں ختم ہوتی ہیں، جمعہ کی عید 1 دن میں۔ عید میلاد النبی وہ عظیم الشان عید اور امت کے لیے خوشی کا موقع ہے جس کا آغاز بعثت مصطفیٰ سے ہوا، اور ابد الآباد تک یہ خوشی کی گھڑیاں امت کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہی بات اس آیہ پاک میں پنہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ اپنی زبان مبارک سے یہ فرما دیں کہ لوگو تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، ہاں انہی پر خوش ہو جاؤ یا خوشی مناؤ۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے، اور مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تسلیم کیا ہے کہ اس آیہ پاک میں سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر ہے وہ حضور کی ذات پاک ہے۔ آپ سے بڑا کوئی فضل نہیں، آپ سے بڑی کوئی رحمت نہیں، اور فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے، اب خوش ہو جاؤ یا خوشی مناؤ ہر جائز اور مباح طریقے سے۔ اب اس محفل کی خاص نسبت آپ نے عقیدہ ختم نبوت سے کی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اور سرکار کی محبت اصل دین اور اساس دین ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند آیات پاک اور کچھ احادیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہاں، پہلے اتنی گزارش کروں کہ ابھی
درود پاک کے حوالے سے ایک آیہ پاک قرآن پاک میں آئی ہے، اس کا حوالہ دیا علامہ صاحب نے بھی۔ اور غور کیجئے کہ ختم نبوت کی نسبت سے تو 100 سے زائد آیات پاک ہیں جن میں براہ راست یا قرائن کے ذریعے ختم نبوت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم و بیش 100-150 جو علماء لکھتے ہیں، شفیع کاڑوی صاحب نے تو 80 لکھی ہیں، باقی علماء اس سے زائد حتیٰ کہ 150 تک احادیث پاک اس مفہوم کی موجود ہیں صحاح ستہ میں۔ تو یہ غور کا مقام ہے کہ یہ کتنا اہم اور عظیم الشان عقیدہ۔ جی میں اس کو ذرا اڑ جائے تو اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ کریم نے بھی قرآن پاک میں جا بجا اس کی وضاحت فرمائی، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث پاک میں بار بار یہ وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں۔ یہاں ایک نقطہ جو آپ کے لیے غور کے لیے ہے کہ وکلاء سمجھتے ہیں جورسڈکشن کا معنی کیا ہے۔ نبوت عطا کرنا رب کریم کی جورسڈکشن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ہاں، سب سے اہم کڑی، سب سے اہم ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو پہلی آیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ فرمایا گیا کہ آپ حضور کو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ حضرت محمد تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، گرون اپ پرسنس کے، ہاں وہ خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اور اللہ کے رسول۔ اب لفظ خاتم یہ اسم اعلیٰ کہلاتا ہے، اور خاتم بروزن فاعل، فعل اپنی من مرضی سے سر انجام دینے والے کو کہتے ہیں۔ اب اصل خاتم اس سلسلے کا خود رب کریم ہے، یہ سلسلہ اسی نے شروع کیا، اور پھر اپنی مشیت کے تحت ایک مقام پر آ کے کہہ دیا کہ بس اب آئندہ نئے نبیوں کا منصب کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ حضور سب سے عظیم الشان، رفیع الشان ہستی ہیں، آپ کے بعد یہ منصب کسی کو عطا نہیں ہوگا۔ ہم جس وقت یہ لفظ بولتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، تو ایک اشکال کا امکان ہے کہ کیا آپ کی آمد کے بعد نبوت ختم ہو گئی؟ جواب ہے کہ نہیں، نبوت ختم نہیں ہوئی، نئے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہوا۔ نبوت تو سب سے عظیم الشان جو حضور کی ہے وہ تا قیامت جاری و ساری رہے گی، کوئی اور نبی اس دوران نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ یہ عظمت و شان کہ اب آئندہ قیامت تک کفر اور ایمان کا فیصلہ حضور پر ایمان کی بنا پر ہو۔ کوئی نئے انبیاء آ کر کبھی مطالبہ نہیں کریں گے
کہ اثر نو پھر مجھ پر ایمان لاؤ تو تم مسلمان ہو ورنہ نہیں۔ خیر، اس آیت پاک کے بعد ایک خوبصورت، ساری آیات خوبصورت ہیں لیکن جو اس عقیدے کے حوالے سے ریلیونٹ لگتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی جملہ نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنی عظیم الشان بات ہے کہ یہود نے جب سنا تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو اپنا عید کا دن، خوشی کا دن بنا لیتے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ عرفہ کا دن ہے، یہ بھی عید ہے، اور جمعہ کا دن ہے، ہماری تو دوہری عید ہے، اور پھر ساتھ اس آیت کا نزول یہ نور علی نور ہے۔ اب نبوت کے اختتام اور تکمیل دین کے بعد کوئی ذرہ سی گنجائش باقی نہیں کسی نئے نبی کے آنے کی، اور یہی بات اللہ کریم نے اپنی اور بھی بہت ساری آیات میں بیان فرمائی۔ میں صرف اختصار کی خاطر باقی صرف نظر کر کے یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیکھیے، جب لا فریمرز کوئی لا بناتے ہیں نا تو اس میں کلیئرٹی بنیادی بات ہوتی ہے۔ اگر اشکال، ایمبیگوٹی موجود ہو تو وہ لا نہیں ہوتا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیے کہ آپ نے اتنی وضاحت فرمائی، بار بار فرمائی کہ دماغوں میں کوئی ذرہ برابر اشکال باقی نہ رہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے۔ اب اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر کے ہمارے دور کا ایک طبقہ جو خود کو احمدی کہتا ہے، جنہیں ہم قادیانی یا لاہوری مرزائی کہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں احمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، دین کا، فقہ کا اور تشریح و تعبیر کا ایک اصول ہے کہ جو وضاحت سپریم اتھارٹی رب کریم فرما دیں وہ بائنڈنگ۔ اللہ کریم نے واضح کر دی کہ حضور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور نے فرما دیا اسی حدیث پاک کے حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کہلاتی ہے کہ انا محمد، انا احمد، انا ماہی، انا حاشر، انا عاقب، لا نبی بعد۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فورسی کر کے دیکھ لیا ہو کہ کل کلاں کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ احمد میں ہوں، تو آپ نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرما دیا کہ بشارت عیسیٰ کے مطابق جس ہستی نے آنا تھا احمد نے، وہ میں ہوں۔ تو بات تو ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جسارت کوئی کرے، حدوں سے تجاوز کرے، تو یہ اس کی گمراہی کا ثبوت ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر، دیکھیے، بدو اور مسلمان عام وہ کسی مدرسے سے تو سرٹیفائیڈ وہ امتحان پاس کرنے والے نہیں تھے نا، ان میں اللہ نے ایک برین اور کامن سینس رکھی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ تم یوں سمجھو کہ نبوت کا ایک شاندار محل ہے، وہ ہر طرح سے مکمل اور آراستہ و پیراستہ ہے، حسین ہے، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے
وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی قصر نبوت اب پایہ تکمیل کو پہنچ چکا، اب اس میں کسی اور کے آنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر میں واپس ذرا جا کے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 31 مقامات پر یہ حکم ہے کہ اللہ نے جو وحی حضور پر نازل کی اس پر ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے جو وحی مختلف ادوار میں انبیاء پہ آتی رہی اس پر ایمان لاؤ۔ کوئی ہلکا سا قرینہ یا اشارہ نہیں کہ آپ کے بعد بھی کسی اور وحی پر ایمان لانا ہے، صرف سرکار پر ایمان لانا اور آپ کا دامن تھام لینا اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ آپ آخری نبی ہیں، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جسے میں عرض کر رہا تھا کہ اب قیامت تک ایمان اور کفر کا فیصلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنا پر ہوگا۔ کسی اور پر ایمان ہمیں جہنم میں تو لے جا سکتا ہے، لیکن ہدایت کی راہ پہ چلا کے فردوس بری میں نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ حضور کی بدولت زندگی نے علم کے ان سرچشموں کا سراغ پا لیا جن کی اسے اپنی شاہراہوں کے لیے ضرورت تھی۔ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی، اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مافوق الفطرت اختیار کی بنا پر دوسروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کا ہی عقیدہ ایک ایسی نفسیاتی قوت ہے جو اس قسم کے دعوی اقتدار کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی مفہوم ہے ختم نبوت کا، لیکن کیا کیجئے کہ جن لوگوں کے دل دماغ شیطان کے قبضے میں آئے، انہوں نے مختلف ادوار میں نبوت کے دعوے کیے۔ سرکار کی حیات پاک میں اسود انسی نے دعویٰ کیا یمن میں، آپ نے کمانڈو ایکشن کر کے اس شر کے سرغنے کو ختم کیا۔ یاد رکھیے یہ بھی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے کہ شر کے سرغنوں کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ ان کی پیروی کر کے گمراہ، لوگ حق سچ کے رستے پہ رہیں، اور شر کا پیغام دینے والے ہر وہ شخص جس نے سرکار کے بعد دعوی نبوت کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسرا اہم کیا کہنا، بدنام شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ کذاب۔ اس نے سرکار کو ایک خط بھی لکھا، پھر ملنے بھی آیا، اس میں واضح کیا کہ حضور میں آپ پر بھی ایمان لایا، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن بقول اس کے دعوے کے میں بھی نبی ہوں، آدھے عرب پر آپ کا کنٹرول ہوگا، آدھے عرب پہ میرا ہوگا۔ تو آپ نے اسے کیا جواب دیا کہ ہاں اللہ کے فضل سے میں نبی ہوں، حق سچ کی راہ پر ہوں، لیکن تم کذاب ہو۔ یہ نقطہ سرکار نے سمجھا دیا کہ محض مجھ پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا انکار بھی ضروری ہے۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ اب مسلمہ نے بڑی قوت پکڑ لی، مسلمانوں کا بھی حضور کے وصال کے بعد ابتدائی وہ دور تھا، ابھی ریاست مدینہ اتنی مستحکم بھی نہیں تھی،
تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے پہلے ایک دستہ روانہ کیا، پھر دوسرا، مگر ان کو کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کی سربراہی اور سرکردگی میں فوج روانہ کی۔ ان کی کل تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ ذرا غور کیجئے، مقابل 40,000 اسٹرانگ عرب کے لوگ تھے جو مسلمہ کے ساتھ تھے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیٹ پالیسی کو تبدیل کیا گیا۔ اسٹیٹ پالیسی یہ تھی کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں آئندہ وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ لائق احترام اور لائق زیارت ہستیاں ہیں، امت ان کو اپنی آنکھوں سے جیتا جاگتا دیکھ کر اپنے دلوں کو منور کریں۔ لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر بدری صحابہ کرام کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس جنگ میں شریک ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت ہے۔ وہ اس میں شریک ہوئے، بڑی شدید جنگ جس میں مسلمان 1200 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی اور غزوے اور جنگ میں مشترکہ سب کو جمع کر لیں 259 مسلمان شہید، اس میں 1200 مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر قربان ہوئے۔ 70 ان میں بدری صحابہ کرام، ایک ایک فرد اتنا قیمتی، لیکن اس متاع عزیز کو بھی عقیدہ ختم نبوت کی خاطر قربان کیا گیا۔ آخر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور مسلمہ کو جہنم رسید کیا گیا۔ ایک اور طلحہ، اس نے 2.5 برس تک مسلمانوں کو جنگوں میں الجھایا اور بالآخر اسے تائب ہونے کی توفیق ملی اور وہ مسلمان ہوا۔ اب بعد کے ادوار میں تقریباً 70 جھوٹے مدعیان نبوت کے حوالے ملتے ہیں۔ ان سب کا یہاں ذکر کرنا تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں۔ میں اب اس دور کے ایک مدعی نبوت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میری مراد مرزا غلام احمد سے ہے۔ یہ عجب شخصیت اور اس کی جماعت بھی بڑی عجیب جماعت ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں مختلف مائنارٹیز رہتی ہیں۔ ہمیں سچ پوچھیں تو ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، ان سے کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے۔ وہ صدق کے دل سے کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو، اور اپنا جو بھی عقیدہ ان کا دھرم وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ حدود سے بالعموم تجاوز نہیں کرتے۔ مگر یہ عجیب اقلیت ہے کہ خود کو اصلی اور حقیقی مسلمان کہتی ہے، استغفر اللہ، اور پوری دنیا کے لاکھوں اربوں مسلمانوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو غور کیجئے کہ ہمارا جو اعتراض ان لوگوں پر ہے اس کی بڑی بنیادی نوعیت ہے۔ اگر یہ اپنی حیثیت کو تسلیم کر کے بطور غیر مسلم اپنی حدود میں رہتے، اپنے شاعر وہ بنا لیتے جن سے ان کی پہچان ہوتی، اور خود کو اصلی مسلمان نہ کہتے بلکہ عام مسلمان ان سب کو مسلمان تسلیم کرتے، تو ہمیں ان سے
مین جو گریونس ہے وہ نہ رہتا، لیکن کیا کیجئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور عجیب بات، آپ تمام قرآن پاک کو پڑھ جائیے، تمام احادیث کو پڑھ جائیے، کہیں بھی ذرہ سا یہ قرینہ موجود نہیں کہ بعد میں جب کبھی اللہ کے امر کے تحت حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ از سر نو مطالبہ کریں گے کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے امر کے تحت آ کے کچھ فرائض سر انجام دیں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی عیسائیوں کا زور توڑیں گے، اور دجال جو خرابی کا سرغنہ جس کو اب یہودی اور اسرائیل اور باقی ریاستیں پروموٹ کر رہی ہیں کہ ہمارا دجال اب آ رہا ہے، بھئی آنے دو، انشاءاللہ ہمارے مسیح بھی آنے والے ہیں تھوڑے عرصے میں، وہ تمہاری خبر لے لیں گے۔ مگر جب مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ یہ ہرگز مطالبہ نہیں کریں گے کہ لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں، بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ کثیر تعداد میں دنیا میں مسلمان موجود ہیں جو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر مرزا غلام قادیانی نے عجیب و غریب باتیں کی، حیران کرنے والی باتیں۔ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیتیں کنسسٹنٹ ہوتی ہیں، ان میں تضادات نہیں ہوتے۔ بطور ایک وکیل یا جج اگر ہم کسی کے بیان میں مٹیریل کانٹرڈکشنز پائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ویریسٹی ڈاؤٹ فل ہے، اس بندے پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ یعنی عام معاملات میں بھی جو کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے، جھوٹ بولے، تو کجا دین کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسے شخص کو کوئی اہمیت دیں، کوئی مصلح سمجھیں یا مجدد سمجھیں، نہیں، وہ اس کا حقدار ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو میں نے نقطہ بیان کیا کہ تمام انبیاء کرام پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اس میں آپ قرآن پاک کی وہ آیت پاک ذہن میں لائیں، جب اللہ کریم نے عرش پہ انبیاء سے میثاق لیا تو تمام انبیاء کی ارواح وہاں جمع ہوئی، یعنی نبوت فیصلہ ہو چکا کہ کس کس نے نبی ہونا ہے آئندہ کے ادوار میں، تو انبیاء موجود ہیں نا۔ تو جب وہی ارواح اس جسد خاکی میں آتی ہیں تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پھر یہ حضرت عیسیٰ کی طرح بول کر بھی جہاں اللہ چاہے اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول، بحیثیت ایک بچے کے بھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ متنبی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ابتدائی 20 سال تک، یہ طویل عمر ہے، یہ کہتا رہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس ضمن میں چند حوالہ جات صرف آپ کے ذہن میں یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو ایک راہ پہ ڈالا اور کہا کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بفرض محال اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ابتدا سے جو صحیح عقیدہ بیان کر رہا ہے اس پہ قائم رہتا نا، کنسسٹنٹ رہتا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ آدھی زندگی کوئی نبی حق سچ کی بات کرے اور آدھی زندگی لوگوں کو گمراہ کرتا رہے، جی نہیں، یہ نبی کی شان کے منافی ہے۔ تو اب
اس کے چند حوالہ جات وہ لکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اسی کا ترجمہ کر رہے آیت پاک کا، مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ معنی وہ خود دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، کوئی اعتراض نہیں، یہ ازالہ اوہام اس کے اندر ہی حوالہ ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو میں کافر و کاذب جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی منظور، آپ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے نا۔ 1400 سے اوپر 1443 برس ہو گئے، ساری امت اس عقیدے پہ جمع ہے۔ اور کہتا ہے کہ اب یہ جو اس کا بیان ہے مسجد میں جا کر ہو رہا ہے، خانہ خدا دہلی میں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے عام قول کو پورا کرنے کی بھی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون وکبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے قریب بہت بڑا یہ برائی کا کام ہے کہ تم منہ سے ایک بات کہو اور اس پر عمل نہ کرو۔ اور جو عہد ہے یا عقد، وہ زیادہ مضبوط ڈیکلریشن ہوتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے گھر خانہ خدا میں اعلان کرتا ہوں۔ کیا اعلان؟ ان تمام امور میں میرا مذہب وہی ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا جامع مسجد دہلی میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ اب یہ بنیاد اس نے خود رکھی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھیے، ہم بعض اوقات اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ ان پر لعنت ہو، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پر رب کریم بھی تو لعنت ہی بھیجتا ہے نا۔ تو یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ منکرین ختم نبوت پر، جو ایک جھوٹے نبی پر ایمان لاتے ہیں، جھوٹے مدعی نبوت پر، ان پر ہم اسی انداز میں لعنت بھیجیں۔ اب دیکھیے، مرزا غلام احمد نے بھی اسی بات کو بیان کیا، کہتا ہے کہ میرا کوئی پیغمبر بجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جو خاتم النبیین ہیں، اور جو شخص ذرہ بھر بھی شریعت محمدیہ میں کمی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدے کا انکار کرے، اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ مرزا نے خود لکھا، گویا اپنے لیے اس نے جواز پیدا کر دیا کہ مسلمان اس کو کیا کہیں۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے مل جاؤں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، حق سچ بات ہے۔ اب میں باقی بہت سارے حوالے چھوڑ کر اس پہلو کی طرف آتا ہوں کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا بیتی، یہ صحیح معنوں میں تو رب کریم ہی جانتا ہے۔ ہم صرف اپنے اعتقاد کی بنا پر کہتے ہیں کہ الہام شیطانی بھی ہوتے ہیں،
پہلے حق سچ کی باتیں وہ بیان کرتا رہا 20 برس تک، پھر شیطانی الہامات کا وہ نشانہ بنا، اور کیا کہتا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ استغفر اللہ کہ میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اب تضاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا فرملی پہلے بار بار کہہ رہا ہے، اور 20 اس کی کوٹیشنز ہیں کہ حضور ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ملعون دار اسلام سے خارج ہے۔ اور اب 23 برس کی وحی اس پہ آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے بھئی، اتنی طویل مدت تک 20 برس تم صحیح بات کہتے رہے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ایسے مذہب سے اور کوئی بیزار نہ ہوگا جس میں اللہ اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا یا لوگوں سے مکالمہ اور مخاطبت نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح بس یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ لا حول ولا قوة، مگر نبوت صرف حضور کے فیضان سے مل سکتی ہے، براہ راست نہیں۔ یعنی اب اللہ کریم بھی براہ راست نبوت نہیں دے سکتا، بقول اس کے جورسڈکشن اب یہ حضور کو ڈیلیگیٹ ہو گئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں نبوت براہ راست مل سکتی تھی، کسی نبی کے اتباع سے نہیں مل سکتی۔ پھر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرا خدا کون ہے، اور جس کی یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیں کئی بار قادیانی جن کے خلاف FIRs ہوئیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کے تو 3000 معجزے ہیں، مرزا قادیانی کے 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک وہ معجزے بیان کرتے ہیں، اس کی شان نعوذ باللہ سرکار سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اب یہ بھی تقریباً 20 کے قریب اور حوالے ہیں جن سے میں صرف نظر کر رہا ہوں، اور اس نقطے پر آتا ہوں کہ اتنا پہلے لوگوں کو صحیح پیغام دیتا رہا کہ حضور آخری نبی، پھر کہا میں نبی ہوں۔ اوہ اللہ کے بندے، کسی جگہ ٹھہر تو جا۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد جب علماء کرام نے، مبلغین اسلام نے اس کا تعاقب کیا تو وہ سخت پریشان ہوا۔ اب اس نے تاویلات ڈھونڈیں۔ اب آگے یہ چند حوالے دیکھیے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ نبوت کا دعویٰ بڑا سخت ٹھوک بجا کے کیا۔ اس کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ الہام مجھے ہوا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان کے پاس اپنا رسول نازل کیا۔ استغفر اللہ۔ اور 23 برس میں یہ قرآن پاک دوبارہ مجھ پہ نازل ہوا۔ بھئی اللہ کریم کبھی کوئی ایسا فعل نہیں فرماتے جو ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو۔ یہ قرآن پاک نازل ہو چکا، مکمل ہو چکا دین، نہ جی اب دعویٰ ٹھوک بجا کے کیا کہ میں نبی ہوں۔ اب امت نے جب تعاقب کیا تو اب دیکھیے کیا کہتا ہے، اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اسے استعمال کرنا، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ میں عام مسلمانوں نہیں چاہتا کہ ان کو دھوکہ لگ جائے۔ حاشا و کلّہ، مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں۔
میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ میری نیت میں جس کو اللہ خوب جانتا ہے، اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال کریں۔ اس نے یہ وضاحت کی کہ مجھے تو اللہ نے جس طرح بلایا، نبی، رسول، مرسل، میں وہ لکھتا رہا، لیکن اب آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو اس کو سمجھے کہ یہ کٹا ہوا ہے اور وہاں لفظ محدث لکھا ہوا ہے۔ ویری اسٹرینج، بھائی تم تو بہت پہلے نبی ہونے کا اعلان کر چکے ہو، 1899 اور اس کے بعد اور بعض 1901 میں۔ اب جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ دار اسلام سے تو نکل گیا۔ تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی لاہوری مرزائی تو مرزا کو محض مجدد یا مصلح مانتے ہیں تو وہ کیوں کافر ہوئے؟ بات یہ ہے کہ جو کوئی کسی غیر مسلم کو کہہ دے کہ میری نظر میں یہ مسلمان ہے، ہی از ریلیگیٹڈ ٹو ہز پوزیشن اینڈ ہی گوز آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام۔ اور جو شخص اپنے دعویٰ نبوت کے بعد دار اسلام سے خارج ہو چکا 1901 میں، اس کو ہم 1905 میں اسلام کا مجدد کیسے مانے بھائی؟ جی نہیں، وہ کسی غیر مسلم گروہ کا مجدد بننا چاہتا ہے تو بنے شوق سے، وہ دار اسلام سے تو نکل چکا، اس لیے اب وہ ہمارے دین کا مجدد بھی نہیں ہے۔ اب آگے کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، پہلے آپ دیکھ چکے، بار بار کہتا ہے میں نبی ہوں، بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔ یو آر نو لانگر انٹائٹلڈ ٹو سے دس، دین اسلام سے تیرا تعلق ہی نہ رہا، ایک نان مسلم ہمارے دین کی تجدید نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ محدث بھی ناقص طور پر نبی ہوتا ہے۔ اچھا، خدا نے مجھے ذلی طور پر نہ اصلی طور پر نبی کا نام دیا ہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ آئینے میں کسی بندے کی تصویر نظر آئے ہوتی، باہر جو حقیقی بندہ کھڑا ہے اسی کی مثل ہوتی ہے، یہ رنگ بروز اور ذل سائے کو کہتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا۔ اس نے یہ توضیح کی کہ میں ذلی اور بروزی نبی، سوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار حق نبوت، مردیوں پر لعنت، بندے پر لعنت، مردے نوازوں پر لعنت۔ میرا رسول جو بھی کرتا ہے کمال کرتا ہے، بے شک میرا نبی جو بھی کرتا ہے کمال کرتا ہے، اور جو فیصلہ بھی کرے لازوال کرتا ہے۔ میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، میرے نبی کو شمس و قمر سے مت پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کا بلال کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ نقطہ آ گیا کہ جب اس نے نبوت سے معذرت کی، اپنے سٹیپس ریٹریس کیے، تو کہا میں حقیقی اور اصلی نبی نہیں ہوں، میری نبوت جزوی ہے، یہ ناقص ہے، یہ تامہ نہیں، یہ ذلی اور بروزی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص ایک پروڈکٹ بنا کے لانچ کرے اور اس پر لکھ دے کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ جزوی طور پر اس کے انگریڈینٹس ٹھیک ہیں اور اصلی سے یہ کچھ ملتی جلتی ہے، تو کون پاگل ہے جو اس کو خریدے گا؟ جب آپ دنیاوی کسی شے کے لیے کوئی اپنا مال ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو پھر عقیدے کے حوالے سے جو بنیاد بنے گا آخرت میں آپ کی نجات کی، وہ کیسے ایک ایسے بندے کو تسلیم کر لیں، نبی یا مجدد، جو کہ دراصل ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب
مرزا قادیانی کے اسلوب دعوت کو دیکھیں، متعدد جگہ اس نے کہا کہ اگر میری یہ بات پوری نہ ہوئی تو میں نبی ہی نہیں. یعنی یہ ہے شرط لگا کے جواریانہ انداز میں بات پیش کرنا. اب وہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں دے سکتا، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے. اس نے ایک بار یہ کہا، اس نے ایک اقرار نامہ لکھا جس میں اس کا مباحثہ تھا عیسائیوں سے کہ اگر اس میں مجھے کامیابی نہ ہوئی تو پھر میں دین اسلام چھوڑ دوں گا. انجام آتم میں یہ ساری باتیں درج ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہا کہ پادری آتم 5 ستمبر 1894 کی رات تک ضرور مر جائے گا، اور کہا کہ اگر میرا یہ نشان سچا نہ نکلا تو میں دین اسلام چھوڑ دوں گا. کہ شرطیہ جواریانہ انداز کسی سچے نبی کا نہیں ہوتا. اب اللہ کریم نے اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی اس بات کو پورا نہ کیا. آتم بے شک وہ سلامت رہا اور اس نے جلوس نکالا، اور اس واقعے کے بعد کتنے ہی لوگ عیسائی ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ شاید اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ ہے. حالانکہ یہ 2 کفر جو ہیں ان کے مابین تھا. قادیانیت جو مرزا غلام احمد نے پیش کی وہ بھی سچا اسلام تو نہیں، وہ بھی کفر ہے، اور مقابل ایک سچے نبی کو ماننے والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا. چاہے ان کے عقیدے میں جھول ہے تسلیس کی وجہ سے، لیکن اللہ کریم نے ان پہ کرم فرمایا اور اس کو کامیابی نصیب ہوئی. اب میں وقت کی کمی کے باعث آخر میں صرف اپنی ایک آرزو کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ کاش اس گمراہ ٹولے کو بھی ہدایت ملے. ان کے بڑے بڑے اہم لوگ مسلسل طائب ہو رہے ہیں. یعنی علامہ ثناء اللہ امرتسری سے لے کر لال حسین اختر اور بعد کے شیخ راحیل اور بڑے بڑے اہم لوگ جو قادیانیت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں تو پھر طائب ہو کر راہ راست پر آ جاتے ہیں. بس آخر میں دل کی یہ آرزو کہ چاہتے ہو تم مگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، چاہتے ہو تم مگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر بکھیرو گنبد خضرا کا رنگ. ماشاءاللہ قرآنی وجدانی اور علمی انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. تو اب میں اپنے مہمان خصوصی کا اور ان کے ساتھ آنے والے معزز مہمان کا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا اور اپنے معزز ممبران بار کا اور سول سوسائٹی سے آئے ہوئے ہر طبقہ فکر سے آنے والے کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. اور اب آپ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا درود پاک. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ وہ سماعت فرمانے کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، وہ کھانے کے بعد آپ کو اجازت دیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت
وت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام میرے بوبکر و فاروق عثمان علی میرے بوبکر و فاروق عثمان علی میرے بوبکر و فاروق عثمان علی چارے باغے خلافت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام گنبد خضرا کے مکین السلام رحمت للعالمین
اب میں محمد اسلم ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعائے خیر فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد سابق نورہ وآخر ظہورہ ورحمۃ العالمین وجودہ وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ الانبیاء مرسلین علی ملائکتک المقربین علی عباد اللہ الصالحین اہل طاعتک اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا رب جاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المطاع طاہر قلوبنا واسمع وعدنا ام مشاہدتک و محبتک و مثل السنوات و شوق لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ خدایا بدہ شوق ذات رسول بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راکن قبول۔ شب و روز در عشق حضرت بیدار ہما اور در صلاح حمد گزار۔ حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ۔ نداریں غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں راہ خطا بخش بس۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ روز سوموار بھی دعوت اسلامی کی جانب سے 1 گھنٹے کا پروگرام بار میں ہے، تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے۔